لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، اور سماعت فرمان والی لوگ، میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں،
گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے اندر اولاد کی تربیت کے متعلق حضرت لقمان کی اپنے بیٹے میں چند نصیحتاں سماعت فرما چکی ہو۔ آج دے خطبے کے اندر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کیتیاں ہوئیاں چند نصیحتاں کا تذکرہ کرنے کے بعد خلیفہ دوم امیر المومنین امام المتقین سسرے پیغمبر داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ بھی دوسرا حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت لقمان کا تذکرہ چل رہا سی۔ اپنے بیٹے کی تربیت فرما رہے سن۔ اور تربیت کے اندر پہلی گل شرک تو بچنے کا اپنے بیٹے کو حکم دیتا سی۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حضرت لقمان نے یہ نصیحتاں عقائد سے متعلق بیٹے کی کیا سن۔ میرے یقین کے متعلق بھی چند نصیحتاں کیتیاں۔ قرآن نے وہ ساریاں نصیحتاں محفوظ کر لیا، ریکارڈ کر لیا۔ فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ میرے بیٹے تیرا یہ یقین ہوئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیتا ہوا بھلائی والا یا برائی والا، فَتَقُلْ فِي صَخْرَةٍ، وہ
اور تیرا وہ دائی دے دانے دے برابر کیتا ہوا عمل کسی پتھر کے اندر بند ہو گئی. او فی السماوات یا آسمانہ کے اندر موجود ہو گئے. او فی الارض یا زمین کی تہواں کے اندر ہی کیوں نہ ہو گئے. میرے بیٹے تیرا کے یقین ہو گئے یا اللہ کے اللہ اس عمل کو ضرور نکال لے گا. کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت فرمائے. کہ بیٹے تو جس حال کے اندر ہوئے جس جگہ کے ہوں تیرا یقین کے ہوئے کہ میرا اللہ میرے اس حال کو جانتا ہے. اور جدوں یقین کی کمی ہوتی ہے پھر مزاج کے اندر تربیت کے اندر اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کہ یقین بھی نہ ہوئے کہ میری برائی کا مینوں بدلہ ملے گا سزا ملے گا. جس طرح بچے کو پیاری نہ ہوئے باپ کا استاد کا کہ تو بچہ بے خوف ہو جاتا ہے اور بے خوف ہو کے بگڑ جاتا ہے. اور جس وقت بچے کو یقین ہوئے کہ میں اپنے باپ کو سزا پاواں گا یہ غلطی کی اور میری غلطی کا علم میرے باپ کو ہو جائے گا کہ وہ بچہ کدے نہیں بگڑ جاتا. حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کی ہوئی تربیت فرما رہے کہ بیٹا تیری کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نیکی بدی پہاڑا کے اندر آسمانہ کے اندر زمینہ کے اندر اگر ہوئے گی تو رب اس کو بھی ظاہر کر دے گا. یقین بچیاں کا بنایا جائے. عقائد کی گل کرنے کو بعد کے بیٹا شرک نہیں کرنا. پھر یقین کی تربیت کی کہ بیٹا تم اللہ کے یقین رکھنا ہے کہ ہر شے میرے رب کے علم کے اندر ہے. اور تیسری چیز تربیت کے اندر جو حضرت لقمان نے بیان فرمائی وہ اعمال کہ بچیاں کے عقائد کی بھی اصلاح ہوئی. بچیاں کے یقین کی بھی تربیت ہو گئی اور بچیاں کے اعمال کی بھی تربیت ہو گئی. فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ میرے پیارے بیٹے نماز چلے. ایک بچیاں کی تربیت ہے اور اللہ حضرت لقمان کی ہوئی تربیت کو قرآن
اور اس سے تو اچھی کوئی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آج والدین کی اچھی بھی لگتی کہ صبح صبح نماز وقت بچیاں کو بلا دیں، کیونکہ آپ جو نہیں اٹھنا ہوتا اس لیے کہتے صبح نہیں آئے گا جی شام کو آئے گا۔ اتنے ایسے والدین، اور سب تو بڑی وجہ انہوں کی یہ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آپ نہیں اٹھتے۔ بچیاں کی تربیت کے اندر انہوں کی عملی مشق جو پریکٹیکل کہتے ہیں وہ تو بغیر تربیت نہیں ہو سکتا۔ آپ اکیڈمی بھیجنا ہوگی نا، آج کل چل رہے ہیں سمر کیمپ، ان کے بڑے ٹائم تک بھیجتے ہیں کہ 2 گھنٹے سے آ جانا ہے، یہ 1 گھنٹہ بھی اوکھا لگتا ہے، پھر روتے ہیں کہ بچے ساری مانتے ہیں، بچے بڑے سیدھی ہیں، کہ بچے جناب سارے بگڑ گئے ہیں، کوئی تعویذ دیو، کوئی نقش دیو، کوئی دام کرو، تیرا دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ کہ جدوں تک والدین خود اس چیز کے تیار نہیں ہوتے کہ اسی اپنے بچیاں کی اچھی تربیت کرنی، اس وقت تک سارے بچیاں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، حضرت لقمان کی وہ تربیت جیڑی تربیت اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت لقمان کس امت دے ولی نہیں، بڑے نیک پارسات متقی سن، لیکن اس امت دے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے دے ولی نے، لیکن انہاں دی تربیت اتنی پیاری سی، انہاں دی تربیت اتنی اہمیت والی سی۔ قرآن میرے رب دا فرمان میرے رب دائے، تے تربیت دے تذکرے حضرت لقمان دے نے، یا بنی اقیم الصلاۃ۔ لقمان اپنے بیٹے دی تربیت عملاں دے اندر عقیدے دی تربیت کی، بیٹا شرک نہیں کرنا، یقین دی تربیت کی، بیٹا اللہ تے یقین رکھنا ہے کہ میرے حالات نو بھی جانتا ہے، میری بھلائی نو بھی جانتا ہے، میرے نیک عمل نو بھی جانتا ہے، میری برائی نو بھی جانتا ہے، یقین رکھنا ہے۔ پھر اعمال کے اندر سب تو پہلا عمل حضرت لقمان بیٹے کی تربیت دے اندر نماز کا بیان کر رہے نے، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے تو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ تربیت اولاد کی حضرت لقمان بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے وہ پوری ریکارڈنگ قرآن کے اندر بیان کر دیا اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ میرے بیٹے ہمیشہ نیکی کی گل کرنی، بھلائی کی گل کرنی۔ آج کے والدین خود گور دس دے، جھوٹ بولنے دے، والدین خود دس دے فراڈ کرنے دا، لیکن یہ اولاد کی تربیت نہیں، اولاد
دی تربیت جدی ہوئے کہ بیٹا جے تیرا نقصان بھی ہندائے ہو جائے لیکن سچ دا دامن نہیں چھڈنا بیٹا اگر نقصان ہندائے ہو جائے لیکن بددیانتی نہیں کرنی خیانت نہیں کرنی دنیا دا نقصان کوئی نقصان نہیں لیکن آخرت دا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس نقصان دا ازالہ نہیں ہو سکتا اس لیے اولاد کی تربیت ہو کہ بھلائی کے نال محبت دسی ہے کہ بیٹا بھلائی کوئی بھی ہوئے تو چھڈنی اور فرمایا وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ بیٹا برائی تو بچنا ہے برائی کے قریب نہیں جانا جدوں تک اس نہج تے اس طریقے تے اس انداز کے اندر تربیت نہیں ہوئے گی آج بچہ کی ماں کھیل دائے تے باپ کہتا ہے کوئی گل نہیں بچہ ہے جے نماز نہیں پڑھتا تے کہتا ہے کوئی گل نہیں بچہ بڑا ہوئے گا تے پڑھ لے گا میرے دوستو بچپن دے اندر اسی اپنی اولاد دی جو تربیت کر دیا گے تے پھر جوانی بڑھاپے تک انہاں دیاں عادتاں پکیاں ہی ہون گیاں یہ عادت اسی بنانی ہے بچیاں سون نہیں بنا دو گے تے 12 بجے تو پہلے نہیں اٹھنا صبح جلدی جاگنے کی عادت بناؤ گے تے پھر بچے صبح ہی اٹھ جاؤ گے رات کو جلدی سونے کی عادت بناؤ گے جلدی سونے ایک بچیاں کی تربیت اسی کرنی اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ بیٹا جی کوئی تکلیف آ جائے تے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے میرے بیٹے اور آخر دے اندر کہتے ہیں اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ میرے بیٹے جے تو کام کر لے تے بڑی ہمت دے کام نے شیطان روک دائے شیطان منع کرے گا لیکن میرے بیٹے کہ تو کام کر لے من عزم الامور اے بڑی ہمت دے کام نے اور پھر اگلی تربیت کا انداز ہے تو اخلاق بھی اسی سکھانے نے بچے اٹھنا کیویں بیٹھنا کیویں چار بندیاں دے اندر گل کیویں کرنی اے نہیں کہ جناب دو بندیاں کی گل سنی کہ گل بھلا کے نک بھلا کے اپنے آپ کو باہر ہو جائے اگلی ہے سنو حضرت لقمان کی کہتے ہیں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ میرے بیٹے کسے دی ایسی گل تے جڑی تیرے مزاج دے خلاف ہوئے گل نہیں بھلانی اپنے چہرے دے اوپر کسے قسم دی ترشروئی نہ ہوئے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین تے اکڑ کے نہیں چلنا تو کوئی جگہ نہیں کہ جگہ بن کے زمین تے چلتا ہوئے میرے دوستو اج جدوں اولاد کی تربیت کی جائے تے پھر دیکھو اولاد اکھاں دی ٹھنڈک بنے گی فرمایا بیٹا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ زمین تے چلنا ہے عقل کی نہیں چلنا بلکہ نرمی دے نال ان اللہ لا یحب کل مختال فخور فرمایا اللہ کو بندے پسند نہیں
جڑے اتراتے ہیں تے فخر کرتے ہیں کہ ساڈے ورگا ہے ہی کوئی. اور فرمایا وقصد فی مشیکا، میرے بیٹے جدو چلنا ہے تیری چال بھی میانہ ربی والی ہوئے. پتہ چلے پورے وقار دینا، ایک بھی کہ سینہ تان کے چلے کہ میرے اندر جگہ ہی کوئی نہیں، اور ایک بھی کہ بالکل مریم کہ مردہ ہی لگ رہے کمر سے نکل آئے کہ بالکل مریم بن کے چلے. یہ چال بھی اللہ کو پسند نہیں، اکڑ کے چلنا بھی پسند نہیں، بلکہ باوقار طریقے نہ چلے کہ جیدے اندر نہ آکڑ ہوئے اور نہ جیدے اندر بالکل مریم پن ہو. ایک چلنا سکھا رہے ہیں لقمان اپنے بیٹے. وقصد فی مشیکا، میرے بیٹے چال کے اندر میانہ ربی ہوئے. اور اگلی گل وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، وغضض من صوتک. رب کہتے ہیں تیری آواز دے اندر بھی نرمی ہوئے. کچھ بندے سمجھتے ہیں میں 4 گالاں کر دیا میرا روگ بن جائے گا. روگ گالاں کے نام نہیں بنتا، روگ اچھا بولنے کے نام نہیں بنتا کہ میں چوٹ کے اندر کھلو کے تے شور پاواں گا کہ میرا بڑا روگ بن جائے گا. روگ نہ گالاں کے اندر بنتا ہے نہ شور کے اندر بنتا ہے، روگ بندے کے کردار کے اندر ہوتا ہے. روگ کردار کے نام بنتا ہے. ایوب محرم آ رہی ہے، میں تذکرہ کرنا ہے کہ حضرت عمر کا کہ حضرت عمر اتنے باروق سن کہ اللہ کے نبی کا فرمان بخاری کے اندر کہ عمر جس رستے کو گزر جاتا سی شیطان کو رستہ چھڑ جاتا. کہ عمر کا روح کردار کے نام سے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے. وقصد فی مشیکا، بیٹا تیری چال بھی بہترین ہوئے، باوقار ہوئے. وغضض من صوتک، تیری آواز بھی اچھی نہ ہوئے تے بد اخلاقی والی نہ ہوئے. اور اگلا جملہ اللہ دے قرآن دا سنو. جڑے لوگ سمجھتے نے کہ گالاں کڈن دے نال، اچھا بولنے دے نال روب بن جائے گا، قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جے اچھے بولنے دے اندر روب ہوندا. ایک کھوتا دیکھے کھوتا، ایک کھوتا کہتے ہیں حمیر عربی کے اندر. قرآن کہتا ہے لصوت الحمیر، میرے کھوتے کی آواز بڑی اونچی ہے. ڈاکہ کھاتا ہے پھر کچھ کے کھتیاں مارتا ہے پیچھے ریڑھی کے اندر. فرمایا آوازاں کے اندر ان انکر الاصوات، آوازاں کے اندر سب تو بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز. اس لیے اونچا بولنے کے اندر روب نہیں، گالاں کڈنے کے اندر روب نہیں. اونچا بولنا قرآن کہتا ہے گدھے کی علامت، شور پاندا ہے. لوگ فجر کے اندر ستے ہوندے نے تے گدھا ہینگ رہا ہوندا ہے. رات نو لوگ آرام کردے نے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا آوازاں کے اندر سب تو بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ حضرت لقمان تربیت کرنے میں اپنے بیٹے کی، اور اس پورے رکوع کے اندر رکوع پورا ہو گیا.
اس پورے رکوع کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے ایک ایک گل سمجھائی۔ آج والدین کو ٹائم نہیں اولاد کی تربیت واسطے، بچہ اجے 3 سال کا نہیں ہوتا کدے اس سکولے پا دے، یہ سکولے پا دو آپ سکول میں سنبھال دیں، بچہ ذہنی ہو جاتا ہے۔ نبی نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا جب تک بچہ 7 سال کا نہ ہوئے اس وقت تک انہوں نماز کا بھی نہ کرو۔ ایسی 2-3 سال کے بچے کو جان چھڑانے واسطے کہ فیس دے دیں گے، جناب سکول والے آپ کی سنبھال دیں گے، 4-5 گھنٹے سے سکول رہے، یہ بچیاں کی تربیت نہیں ہوتی۔ سکول والے نے کی کرنا، انہیں ٹی وی لا کے دے دیتا ہے بچے، ایل سی ڈیاں لگی ہوئی ہیں، گیماں چل رہی ہیں، بچیاں کے سامنے گیماں ہونے سے تربیت ہو رہی ہے بچے، بچپن کو ہی اس بچے کا ذہن بگاڑ دیتا ہے، پھر اس بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، اس کو بگڑے۔ بچیاں کو ٹائم دو، بچیاں کے کول بیٹھو، انہاں دی سنو، انہاں دے نال دوستانہ ماحول رکھو، تے انہاں دی سنو، انہاں نوں سمجھاؤ دوستانہ ماحول دے اندر، پھر دیکھو کہ تواڈے بچیاں دی تربیت کیویں ہوندی ہے۔ حضرت لقمان دی کیتی ہوئی تربیت میرے رب نوں اتنی پسند آندی ہے، میرے رب نوں یہ گلاں حضرت لقمان دیاں اتنیاں پسند آندیاں نے۔ حضرت لقمان نوں گزریاں 1000 سال ہو چکے سن، قرآن تے انہاں کو 1000 سال بعد اتریا، لیکن رب نوں گلاں اتنیاں پسند آئیاں، جدوں قرآن اتردا ہے اللہ نے حضرت لقمان دیاں گلاں قرآن بنا دتیاں۔ سورہ لقمان 21 پارے دے اندر پڑھیا کرو، ترجمہ سمجھیا کرو تے بچیاں دی تربیت کریا کرو۔ جدوں تربیت انج دی ہوئے گی، بچہ کدے بھی والدین دا نافرمان نہیں ہوئے گا۔ حضرت عمر کا یوم شہادت آ رہے نا یکم ہو، ایک تربیت ایک کی بچیاں دی گئی، ایک تربیت حضرت عمر نے اپنے بچیاں دی کی تھی۔ حضرت عمر کا ایک بیٹا سی عبدالرحمان، مصر کے اندر سے، حضرت عمر مدینے کے اندر سن، امیر المومنین، کہ دیکھے عبدالرحمان نے نبیذ تمر پی لی۔ نبیذ تمر کہتے ہیں کھجور، کھجور کو کچھ دیر بھگو کے رکھ دیے کہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، لیکن اگر ہفتہ 10 دن پی رہے نا بو مار جاتی ہے، جب بو مار جاتی ہے نا یہ شراب بن جاتی ہے، یہ اندر نشہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے کھجورا بھگو کے رکھیا سن، وہ کچھ دیر گرمی کا موسم سی، کچھ زیادہ دیر پہ رہی، اس تو بعد انہوں نے نبیذ تمر پی کی کہ نشہ چڑھ گیا مصر کے اندر۔ عبدالرحمان ابن عمر نے نبیذ تمر پی لئی، نشہ چڑھ گیا، تربیت جدی ہو گئے، اتنی برائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جدو نشہ اتریا انہوں کو احساس ہوا میں غلط شے پی بیٹھا۔ عمر بن عاص گورنر سن مصر کے، عمر بن عاص انہوں نے کول گئے، کہتے جی شراب پینے کی جو حد لگتی ہے نا کوڑے، کہ میرے کو یہ غلطی ہو گئی کہ میں نبیذ تمر پی بیٹھا، وہ نشہ میں تو چڑھ گیا، لہٰذا وہ حد میرے تے جاری کرتے ہو، کوڑے میرے تے لگا دے ہو تاکہ آخرت کے اندر سزا نہ ملے۔ یہ عمر کی تربیت سی، اور گورنر بھی حضرت عمر کا گورنر سی، انہیں کہا جی تے گل نکل گئی نا باہر کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، لوگ کی کہیں گے؟ عمر نے بیٹے نے ایک کی پہلے تو انہوں نے کیا یاد پھر بھول گیا ہوئے گا، یاد نہیں، انہوں نے کہا نہیں گل تو ہوئی یہ سچی گئی میں کہہ رہی،
عمر بن عاص نے اپنے گھر کے اندر بلا کے انہوں 80 گھوڑے لگائے، کتنے کہ گل باہر نہ نکلے، شرعی سزا بھی انہوں مل جائے اور امیر المومنین کا پردہ بھی رہ جائے۔ اور عبد الرحمن بن عمر مصر کے اندر، لیکن میرے دوستوں گل کدوں تک لک سکتی ہے، چھپ سکتی ہے؟ میں اگر بند کمرے کے اندر گل کراں اور میں کہاں میں سمجھا کہ کسی نو پتہ نہیں چلے گی، کہ میری عقل کی خرابی ہوئے گی۔ گل تے کہندی ہے تو مینوں منہوں کڈ تے میں تینوں پنڈوں کڈ دینی ہاں۔ گل تسی منہوں کڈو تے صحیح تے تانوں پنڈوں نہ کڈا۔ تے گل حضرت عمر تک پہنچ گئی مدینے کہ عبد الرحمن نے نبی سے توجہ کی سی، اور گورنر مصر نے عمر بن عاص نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر انہیں سزا دی تھی، مجمع عام کے اندر سزا نہیں دی تھی۔ اب پکے جنابی سے کے ساتھ مجمع عام کے اندر سزا نہیں دی تھی کہ زیادتی کی تھی۔ حضرت عمر نے رکا لے دیا، گورنر مصر نو کہ تمی تے میرے بیٹے عبد الرحمن نو لے کے فوراً مدینے۔ حضرت عمر بن عاص آئے نے مدینے کے اندر، گل چل رہی سی اولاد کی تربیت تو، عمل کرتے شروع گل چل رہی سی اولاد کی تربیت تو، جناب عمر نے گورنر نو لکا لکھیا بلا لیا مدینے کے اندر۔ حضرت عمر نے عمر بن عاص نو سامنے بٹھا کے پوچھیا، جے عمر دے بیٹے تو علاوہ کوئی اور کسے غریب دا بیٹا نبی دے تمر پی لینا، کیا انہوں بھی اپنے گھر کے اندر سزا دیتا کہ تو زیادتی کیتی ہے میرے نال بھی، میرے بیٹے دے نال بھی؟ عمر دا عدل بڑا مشہور ہے، جناب عمر دا انصاف بڑا مشہور ہے۔ عمر تے اے عمر نے کہندے نے بلاؤ جلاد نو، اج چوک دے اندر عمر دے بیٹے نو دوبارہ 80 کوڑے لگن گے۔ تو گھر دے اندر لگائے نے، شریعت دا حکم ہے جس نے نشہ کیتا چوک دے اندر عوام دے سامنے 80 کوڑے لگائے جان، تاکہ دوسرے آنوں تمجیح ہوئے۔ جیڑا عمر عدل دے اندر اپنی اولاد دا لحاظ نہیں کر رہے، جیڑے عمر انصاف دے اندر اپنی اولاد دی بھی رعایت نہیں کر رہے، تے میرا سوال ہے انہاں لوگاں کولوں جڑے کہندے نے نبی دی بیٹی دا حق عمر کھا گیا۔ رسول نے اپنی اولاد کے گھر رعایت نہیں برت رہے اور نبی کی بیٹی کا حق کیوں کھا سکتے؟ اے حضرت عمر نے، اے انہوں نے اولاد کی تربیت ہے، اور اولاد کی تربیت کی سی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا واسطے پیش کر دیا کہ میرے دلوں میں غلطی ہوئی۔ پھر میرے دوستوں ہوئی عمر نے ممبر تے کھڑے خطبہ دے رہے نے، عمر ممبر تے کھڑے نے۔ آج کو یہ سوال کسی حکمران کو کر کے دیکھیں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، ایک بدو کھڑا ہو گیا مجھے کے عمر، ایک ایریا چادرہ مال غنیمت دے کر آیا سب سارے کو ایک چادر ملی ہے، ایک چادر کے اندر ساڑھا سوٹ نہیں بنیا۔ عمر تیرا قد بھی لمبا ہے، تو ماشاءاللہ خوبصورت خود رومی ہے، جسامت بھی تیری بڑی طاقت والے کہ تیرا سوٹ پورا اس چادر چکی میں بن گیا۔
انہوں نے زیادتی کی تھی، تقسیم صحیح نہیں کی تھی۔ یہ سوال کیا اس بندوں نے، عمر پڑھتے تھے اور مجمع کے اندر کوئی سوال کر کے وہ کہ کسی تو کبھی پڑھے یا تمہیں لبنا نہیں چاہیے، نظر نہیں آئے گا کتنے گیا، نامعلوم مقام سے پھر انہوں نے بچا دیتا جاتا ہے۔ لیکن عمر ممبر رسول دے کھڑے سن، سوال مجمع دے اندر جمعے دے موقع تے کر دیتا بدو نے۔ عمر کہتے دا جواب میں نہیں دیاں گا، اس دا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ بیٹا عبداللہ کھڑا ہو، عمر دے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک چادر میرے ابا جی دے حصے دے اندر آئی سی، مال غنیمت دے اندروں ایک چادر میرے حصے دے اندر آئی سی، نہ میرا سوٹ بندا سی نہ ابا جی دا بندا سی، میں اپنے حصے دی چادر اپنے ابا جی نو دتی ہے کہ تہاڈا سوٹ پورا بن جائے۔ یہ حضرت عمر نے جواب دی تعلیم کرتے کہ اے عمر نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 26 ذوالحجہ ہے، 26 ذوالحجہ جمعے کا دن سی، فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر کے قاتلانہ حملہ ہوئے سے 3-4 دن زخمی رہے تھے، پھر یکم محرم الحرام کو شہید ہو جاتے تھے، انہاں زخمہ کی وجہ اس حملے کی وجہ۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ راز خانے نبوت سن، اللہ کے نبی نے انہاں کے نال راز دیا گلاں کیتیاں سن، راز دیا گلاں کیتیاں سن، ہر زمانے کے فتنے دسے سن، منافقین کے نام دسے سن کہ فلاں فلاں نام نام۔ ایک دن مسجد سے بیٹھے ہوئے حضرت حذیفہ اور صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر حضرت عمر امیر المومنین سے کہتے تھے حذیفہ اللہ کے نبی نے تینوں فتنے دسے نے کہ کچھ فتنیاں کا تذکرہ کر کے سانوں بھی پتہ چلے فلاں فلاں شہر کہ فتنے کا باعث ہے، اسی بھی پورے کو بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بخاری شریف کے اندر حدیث، مسلم کے اندر مشکات کے اندر حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر قرآن کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ۔ اور حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پڑوسی کے متعلق بھی دسیا، پڑوسی بھی فتنہ، فتنے تو مراد آزمائش ہے۔ کسی نہ کسی پڑوسی کو کہتے ہو کہ حدیث کہتی ہے پڑوسی فتنہ ہے، نوا جھگڑا شروع ہو جائے۔ فتنے کا معنی ہے آزمائش، کہ اولاد بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے، مال بھی بندے کی آزمائش ہوتا ہے، اور پڑوسی بھی بندے کی آزمائش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پڑوسی نہ مزاج نہیں ملتا کہ گزارا کرنا پڑتا ہے، آزمائش ہی ہے۔ فتنے کا معنی آزمائش۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں مال اولاد پڑوسی آزمائش نے، اور انہاں آزمائشاں دا کفارہ نبی نے دسیا ہے، فرمایا نماز روزہ صدقہ، نماز روزہ تے صدقہ انہاں آزمائشاں دا کفارہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں ایک فتنے نہیں پوچھ رہا، تم میں دو فتنے 10 میرے سمندر کی جھاگ کی طرح پھیلے ہوئے دنیا میں فتنے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر تواڈے تے انہاں فتنیاں دا کوئی اثر نہیں، تواڈے تے انہاں فتنیاں دا کوئی اثر نہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کیوں؟ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان نے کہ تمہارے درمیان انہاں فتنیاں کے درمیان اللہ نے ایک دروازہ بنایا،
وہ فتنے تھوڑے تک نہیں آ سکتے. حضرت عمر نے پوچھا وہ اچھا حذیفہ کو دروازہ کھلے گا کبھی کہ فتنے ہوگے جو آنا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہیں وہ دروازہ کدے نہیں کھلے گا بلکہ وہ دروازہ توڑیا جائے گا. وہ دروازہ توڑیا جائے گا. حضرت عمر اٹھتے نے گھر آ جاتے نے اور صحابہ جڑے اور بیٹھے سن وہ پوچھتے نے حذیفہ دروازہ کون ہے دروازہ کون ہے. حضرت حذیفہ کہتے نے بخاری دے اندر مسلم دے اندر مشکات دے اندر حدیث موجود ہے. حذیفہ کہتے نے کہ اللہ دے نبی نے مینوں ایک راز دی گل دسی سی او دروازہ فتنیاں دا جڑا توڑیا جائے گا کہ جس دروازے جو فتنے آن گے او دروازہ عمر ہے. اس صحابی کے لیے بیٹھ کے سب لوگ پوچھتے ہیں عمر کو سمجھ آ گئی کہ نہیں بدلی. عمر سمجھ گئے کہ تو ٹھیک ہے کہ دروازہ توڑیا جائے گا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جس طرح سورج چڑھا ہوئے دن نکلیا ہوئے کہ ہلکی عقل اپنے مانے ہوئی گل سمجھ آتی ہے کہ دن چڑھیا ہوا. ارے پاگل دینے کہتے رات پہلی پاگل بھی سمجھتا ہے کہ سورج چڑھیا کہ دن ہی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں عمر ساری گل سمجھ گئے نے اور عمر کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک دروازہ توڑیا جائے گا. اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر امت کے اندر ایسے فتنے اٹھے نے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر ایسے فتنے اٹھے نے کہ حضرت عثمان کو جمعہ پڑھان کو مسجد نبوی کے اندر روکیا گیا. حضرت عثمان کو قصر خلافت کے اندر 40 دن پیاسا رکھا گیا. پھر ایسے فتنے آئے نے کہ وہ دروازہ جڑا فتنیاں کے درمیان رکاوٹ سی وہ حضرت عمر کی شہادت کی صورت کے اندر توڑیا گیا. وہ توڑیا گیا اور توڑنے والا کون سی؟ فیروز. وہ نام سی فیروز ابو لولو مجوسی. ایران کے اندر آج بھی بابا شجاع کے نام تو وہ مزار موجود ہے. ایران کیونکہ مجوسیوں کا علاقہ سی نا آتش پرستوں کا. مجوسی کہتے ہیں آگ کو بجھنے والے ہیں. کہ آج بھی ایرانی حکومت نے حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنا کے بابا شجاع کا نام دے کے اور اس نو بہادری کے تمغے دیتے ہوئے. اور یہ جڑا فیروزہ پاندے نے نا اٹھیاں کے اندر فیروزہ پاندے نے اور سمجھتے ہیں فیروزہ بڑی کرامتہ والا ہے برکتہ والا ہے. یہ فیروزے کی نسبت بھی اس بابے فیروز پر جس نے 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر کے فجر کی نماز کے اندر قاتلانہ حملہ کیا. میرے دوستوں 26 ذوالحجہ کا دن سی. جناب عمر فجر دی نماز پڑھا رہے سن. فجر دی نماز فیروز مجوسی ابو لولو نے نماز کے دوران حضرت عمر کے حملہ کیتا. حضرت عمر سورہ یوسف پڑھتے سن فجر کی نماز اور جب سورہ یوسف پڑھتے سن نا انما اشکو بثی و حزنی اللہ یعقوب علیہ السلام کا وہ غم جو بیان ہوتا ہے جڑا بندہ جانتا ہے نا قرآن کو ترجمے میں سمجھتا ہے انہوں پتہ لگتا ہے کہ یعقوب کی آہوزاری کیسی یعقوب کا درد دل کیسا سی. انما اشکو بثی و حزنی اللہ 40 سال یعقوب رہے بیٹے یوسف کی جدائی دے کر. عمر سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر کی آواز رون دی پچھلیاں صفحہ تک جا رہی ہے. روایت کے اندر آندا اس دوران
آواز بند ہو گئی. عمر سورہ یوسف پڑھ رہے سن. فجر دی نماز دے اندر رون دی آواز پچھلیاں صفا تک جاتی ہے، لیکن عمر کی آواز اچانک بند ہو گئی. آمدہ ہو گیا تھا کہ وہ پچھلی صف کے اندر ہی کھڑا سی. انہیں خنجر کے اوپر زہر لگایا، ایسی زہر. انہیں حضرت عمر نے جو خنجر ماریا نا ناف کے پچھلی شہر کے کٹ دیتا، اور سارا جڑا خنجر کے زہر سی نا وہ اندر جسم کے اندر پھیلے. زہر بھی بڑا خطرناک سی. حضرت عمر مسلح دے گئے. پچھلیاں صفالیاں نہیں پتہ کی ہے، پہلی صفالیاں مجھے پتہ لگ گیا. اب تو رحمان ابن عوف کے پیچھے کھڑے سن. حضرت عمر نے فوراً اشارہ کیا کہ پہلی نماز پڑھی کرو، اور عبد الرحمان ابن عوف نے تلاوت شروع کر دی. قرات شروع کر دی. پچھلے سوچتے ہیں عمر کی آواز بند ہو گئی، عبد الرحمان قرات کر رہے ہیں. جب نماز مکمل ہو گئی، حضرت عمر نو چک دے گئی. مصلا سارا خون دے نال تر. نبی دی مسجد دا محراب خون دے نال تر. نبی دے منبر دے عمر دے خون دے چھٹے نے. میں بڑے انداز دے اندر کہنا، کل قیامت دے دن کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی میرے دوستو خندق دا میدان دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی غزوہ حنین دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی غزوہ تبوک دے گا. جدو باری آئے گی حضرت عمر دی، باری آئے گی حضرت عمر دی، اے جناب عمر دی شہادت دی گواہی میرے نبی دی مسجد دے گی. مسجد دا مصلا دے گا، مسجد دا محراب دے گا، مسجد دا منبر دے گا. تے اگلا جملہ سنو میرا، جناب عمر کی شہادت دی گواہی میرے نبی دی مسجد دے نمازی دین گے. اے حضرت عمر کہ جنہاں دی شہادت دی گواہی یہ سارے کریں. حضرت عمر کی شہادت کی بنائی جا سکتی. یکم محرم الحرام یقیناً انہاں شہداء دے یوم شہادت کو یاد رکھنا، قوم کو یاد کروانا ساری ذمہ داری، تاکہ مزید لوگ شہادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. 6 ستمبر کو پریب ہوتی ہے نا پاکستانی فوج کی، اس کا مقصد ہوتا ہے قوم کے اندر قربانی دینے کا جذبہ بیدار ہو کہ ساری فوج نے 6 ستمبر 1965 کے اندر جو قربانی دیتی ہے، آج بھی قوم قربانی دینے واسطے تیار ہے. اور کوئی بھی احسان مند اپنے محسناں نو نہیں بھلاتا. اے سارے احسان مند اسی انہاں دے احسان مند جنہاں نے 65 کے اندر انڈیا نو منہ توڑ جواب دیتا، اور سارے محسن نے اسی انہاں دی یاد دے اندر بھی جس طرح 6 ستمبر نو یوم دفاع پاکستان منانے ہیں. اے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین، اے سارے اسلام کے محسن نے، اے سارے ایمان کے محسن نے، اے سارے دین کے محسن نے. انہاں محسنہ دے ایام شہادت نو یاد رکھنا، امت نو یاد کروانا، امت نو بیدار کرنا، اے سارا احسان مند ہونا، اپنے آپ نو باور کروانا ہے کہ جس طرح پاکستان دے محسناں نو اسی نہیں بھلا سکتے، اسی طرح اسلام دے محسناں نو بھی اسی نہیں بھلا سکتے. 9 نومبر
چھٹی ہوتی ہے ساڈا بچہ جانتا ہے کیوں بھی چھٹی ہے کہتے اقبال دے کہتے ہیں اقبال دے کہتے ہیں اسی طرح 5 فروری چھٹی ہوتی بچے نے پوچھو کہ میں کیوں چھٹی ہے کہتا کشمیر دے اسکول پڑھے آ رہے ہو تو پتہ ہے یہ کشمیر دے 1 مئی چھٹی ہوتی کہ بچے نے پوچھو کہتا کی ہے کہ کہتا ہے لیبر ڈے مزدوراں دا دن تے دسو جدو 1 محرم کو چھٹی ہوئے گی تے ساڈے بچے کو تسی پوچھو گے چھوٹے بچے کو یہ کہے گا کہ چھٹی کیوں ہے وہ کہے گا آج عمر ڈے آج کی ہے عمر ڈے بچے کو یاد ہونا چاہیے کہ یاد ہونا چاہیے کہ اس لیے اسی اپنے بچیاں کو ایک چیز باور کروائیے کہ یہ ساڈے مسلم اور اسی سلسلے کے اندر جس طرح 1800 حضرت عثمان کا یوم شہادت سی اسی نر والے چوک کو لے کے گھر تک مطالباتی جلوس کٹیا سی کہ 18 نو بھی چھٹی ہوئے تاکہ ساڈے بچیاں کو پتہ چلے کہ 18 نو چھٹی اس لیے کہ آج عثمان نے 1 محرم نو بھی ساڈا جلوس ہوئے گا اسٹیشن چوک کو لے کے گھر تک یہ محرم بھی ساڈا محرم ہے یہ محرم کے دن بھی ساڈے نے بہت سارے افسران بھی ایک چیز کو باور کراتے ہیں کہ 10 دن نہیں ہونا نہیں ہونا دا ایک دن میں نہیں پاکستان صحابہ دے غلاماں دا پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنی ہے جڑا کلمہ صحابہ نے سارے تک پہنچایا ہے اس لیے اے محرم دے 10 دن بھی صحابہ دے غلاماں دے 10 دن اس لیے جب محرم ساڈا جلوس ہوئے گا مطالباتی حکومت منے نہ منے پورا امن جلوس ہوئے گا کم از کم جس طرح ساڈے ملک دی انٹیلیجنس اور ادارے قومی سلامتی دے ایجنسیاں نوٹ کر دیا نے سارے معاملات نو لیکن یہ ساڈا روڈاں تے نکلنا اللہ دی انٹیلیجنس نوٹ کر کے لے کے جائے گی اللہ دی ایجنسیاں فرشتے لکھ کے لے کے جان گے کہ ربا اے او عمر ہے جس عمر دی آن کے نال اسلام کو عمر مل گئی تھی اللہ اس عمر کے نام تے آج اے روڈ تے موجود سن جس عمر نو تیرے نبی نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے رو کے منگیا سی اللہ آج اس عمر کے نام تے او دے دین تے چھٹی کے مطالبے واسطے اے روڈ تے چل رہے سن جس نبی نے اس عمر نے کیا سی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ اللہ نے عمر دی زبان اور عمر دے دل تے حق جاری کر دیا کہ نبی کا فرمان ہے 3 چیز دے اندر کہ عمر بولتے سن اللہ سبحانہ کو قرآن بنا دے کہ حضرت عمر نے کہا محبت حقیقت یہ سارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت اطہار دے نال بھی حسین بھی سارے حسین بھی سارے ایمان کا حصہ ہے حسین کی عظمت بیان کرنا بھی سارا ایمان ہے اور انشاءاللہ سے کر دیا اور کریں گے اس طرح کے جس طرح کرنے کا حق ہے جڑا حضرت حسین کے متعلق دل سے کفر رکھے یا میل رکھے یا برائی رکھے میں منبر رسول تے آپ قرآن تے ہاتھ رکھ کے حلف دے رہا اہل بیت اطہار کے متعلق جہے دل کے اندر ذرہ برابر کی میل ہوئے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ ایمان کو سی نہیں مانتے تو چاہے جتیاں لا کے روڈوں کے پھرے اپنے آپ کو مومن کہے اور مومن نہیں ہو سکتا مومن کہن کے نال بندہ مومن نہیں بنتا مومن بنتا ہے جڑا اللہ کے قرآن نے ایمانیات دسیاں لے سنا ایمانیات کو مننے تے پھر مومن بنتا ہے کہ یکم محرم نو اگرچہ سانو پتہ گرمی پڑی ہے لیکن ایک چند قدم اسی چل رہے ہیں پسینہ کر لیا کل قیامت والے دن ساڈا ایک پسینہ بھی نیکیاں دے اندر تلے گا حضرت عمر کو میں اپنے الفاظ دے اندر خدای تاثیر پیش کرتا کہ عمر نے اولاد کی تربیت ایک کی تھی کہ پھر عمر کی اولاد دے اندر عبداللہ ابن عمر بہت بڑے محدث بنے ہیں بہت بڑے فقیہ بنے ہیں بہت بڑے مفتی بنے ہیں اور حضرت عمر نے کافروں دے ایمان کھا کے رکھا کفر عمر کو اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ نے نبی کا جڑا فرمان ہے بخاری کے اندر کہ شیطان عمر کے رستے تے نہیں آ سکتا
اور بیان نہیں کرتا محرم آ رہے ہیں کہتے محرم کے اندر کوئی ایسی گل نہیں ہونی چاہیے کہ انتشار پھیلے، لیکن اج دا شیطان بھی عمر کے نام کو برداشت نہیں کرتا، اج دا شیطان بھی عمر کے نام کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ عمر نو عزتاں میرے رب نے دتیاں، عمر نو منگیا میرے نبی نے، کیونکہ نبی نو پتہ سی عمر آئے گا تے کفر دا سوال ہوئے گا۔ ہے ایوان کفار ٹھائے عمر نے، ہے ایوان کفار ٹھائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، عمر نے عمر نے عمر نے عمر نے۔ میرے نال عمر کا نام تسی لگو گے نا، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ اپنی زبان نبوت حضرت عمر کا نام لیا ہے، فرمایا عمر فی الجنہ، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ ساری حدیثیں میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی بار بار اپنی زبان کو عمر کا نام لیتے ہیں۔ ہے ایوان کفار ڈھائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، عمر نے عمر نے عمر نے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، عمر آئے اسلام کی عمر بن کر، عمر آئے اسلام کی عمر بن کر، عمر آئے اسلام کی عمر بن کر، ہاں کعبے کے در ہیں کھلائے عمر نے، ہیں کعبے کے در ہیں کھلائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، جو مرنے کا خواہاں ہو آ جائے آگے۔ عمر جدو ہجرت کر رہے سن سارے نے چھوڑ کے ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑیا سی، تو عمر جدو نکلے نا مکے چ کہتے ہیں بھی عمر جا رہے ہیں مدینے، اور جنہیں بیوی بیوہ کرانی ہے نا عمر کا راہ رکھتے ہیں، جنہیں بچیاں کو یتیم کرانا ہے نا سامنے آ رہے ہیں۔ جو مرنے کا خواہاں ہو آ جائے آگے، جو مرنے کا خواہاں ہو آ جائے آگے، یہ نعرے فقط ہیں لگائے عمر نے، یہ نعرے فقط ہیں لگائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، ہے ایوان کفار ڈھائے عمر نے، نبی اور ہوتا تو ہوتے عمر ہی۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ چل گا، اللہ نے عمر کے اوپر وہ صلاحیت رکھی سی کہ عمر بھی نبی ہوتے، لیکن نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، سارے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی اور ہوتا تو ہوتے عمر ہی، نبی اور ہوتا تو ہوتے عمر ہی، بڑے مرتبے یارو پائے عمر نے، بڑے مرتبے یارو پائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے، رکا زلزلہ ہے مدینے کا یارو، رکا زلزلہ ہے مدینے کا یارو، رکا زلزلہ ہے مدینے کا یارو، جو درے زمین پر لگائے عمر نے، جو درے زمین پر لگائے عمر نے، منافق جہاں سے مٹائے عمر نے۔ نہیں ہلتے کسی بھی ہلتے جڑا سونا میں پیچھے میرا لگ رہا ہے کہ رب کے فرشتے تے دیکھ کے نہیں جانا کہ تسی محرم کو ڈرے ہو، محرم کچھ نہیں کہتا، جے محرم تے پابندیاں لگدیاں میرے تے لگدیاں تواڈے تے نہیں لگدیاں، اس لیے تسی اپنے ایمان کا اظہار کرو، انشاءاللہ یہ صحابہ کی محبت کل سانو جنت دلوائے۔
تو آج کسی کی حکومت آ جائے کہ نعرے مارنے والے ہوتے ہیں حکومت خیال کر دی کہ نہیں کرتی کر دی کہ نہیں کرتی تو بھائی اچھی کو حرام کے نام کے طور یہ نہیں کرتی ہماری اتفاق کرتی ہے نا حکومت کہ جنتی کنفرم نے صحابہ کنفرم جنتی ہے قرآن نے کیا لکھا ہے کہ صحابہ کی حکومت ہوئے گی جنت میں کہ نفسو ساڈا خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے اس لیے اپنے ایمان کا اظہار کرو کوئی بات نہیں گرمی کھاتی نہیں محرم بھی انشاءاللہ امن و امان میں گزرے گا اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہوتا محرم کے اندر رکا زلزلہ ہے مدینے کا یارو جو درے زمین پر لگائے عمر نے منافق جہاں سے مٹائے عمر نے 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 نہ میں چومتا کر نبی چومتے نا حجر اسود کو چومیا نا حضرت عمر نے تے کی کیا نہ میں چومتا کر نبی چومتے نا نہ میں چومتا کر نبی چومتے نا حجر کو یہ جملے سنائے عمر نے حجر کو یہ جملے سنائے عمر نے عمر نے عمر نے عمر نے عمر نے عمر کا نام لوگے نا شیطان دوڑے گا توڑے شیطان قریب نہیں آئے گا حجر کو یہ جملے سنائے عمر نے منافق جہاں سے ہدایے عمر نے آخری شعر میرا سمجھ مانتا تو رہے گا وہ پہلو میں آقا کے یاروں گلے تھے وہ پہلو میں آقا کے یاروں گلے تھے وہ پہلو میں آقا کے یاروں گلے تھے ہیں یوں ساتھ اس نے نبھائے عمر نے ہیں یوں ساتھ ان کے نبھائے عمر نے منافق جہاں سے مٹائے عمر نے عمر نے عمر نے عمر نے عمر نے منافق جہاں سے مٹائے عمر نے ہیں ایوان کفار کھائے عمر نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین